الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان الميزان أو ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك فكل الناس يغدو فيبيع نفسها معتقها أو موبقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلک سے رحمتوں کا سمندر بیچ دیتا ہے وہ خالق کی روز دھرتی کا مقدر بیچ دیتا ہے حرم کی سمت آگے بڑھنے لگتی ہے ابرہہ کی فوج میرا مولا ابابیل کا لشکر بھیج دیتا ہے محترم بزرگوں امام الانبیاء علیہ السلام نے کچھ جملے ذکر فرمائے قوم کی ہدایت کے لیے اور قوم کے سر بلندی کے لیے میرا رسول کا ہر کلمہ اور ہر جملہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے چاندی اور سونے کی قیمت دنیا میں بڑھتی ہے گھٹتی ہے میرے رسول کے جواہرات دنیا اور آخرت میں ان کی قیمت بڑھتی رہتی ہے صحابی رسول حضرت
مالک بن حویرث نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جملہ ذکر فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ فعل الطاعات و ترک المنہیات، جس کا حکم اللہ الرسول نے دیا ہے اس کو کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ ذکر فرمایا، نبی کی اطاعت کی رسی اپنے گلے میں ڈالنا، جہاں سے رسول کی آواز آتی ہے بندہ وہ در گردن چکاتا ہے، جہاں سے رب کی طرف سے آواز آ جاتی ہے بدن انسان اس کے طرف گردن جھکا دیتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے ایمان۔ تو آقا نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ طاعات کی پاکی کب ہوگی؟ الطہور، جیسے ظاہر پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح باطن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، ظاہر سے پاک ہے، ظاہر کی کوئی اعتبار نہیں، باطن کا لحاظ ہے، باطن کے اعتبار کی جاتی ہے۔ ترک المعاصی و ترک الکفر، ہر وہ چیز کو چھوڑنا جس سے اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے، یہ ہے پاکی۔ الطہور ظاہرا کانا او باطنا، الطہور حسا و مانا شطر الایمان۔ ابھی طہور الصلاۃ، ایمان نماز ہی ہے، اور نماز کے لیے پاکی طہارت ہے، اسی طرح مومن کے لیے پاکی نافرمانیوں سے توبہ، گناہوں سے توبہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، اے انسان جس طرح آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں
اسی طرح باطن کو دیکھیں، ظاہر کی فکر ہے تو باطن کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ نجات کا وعدہ، انعام کا وعدہ باطن کی پاکی پر ہے، نہ ظاہر کے پاکی پر۔ دوسری کلمہ اور دوسری جملہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمد کا معنی صفات الکمال و صفات الجمال للہ تعالی، تمام الوہیت کی تعریفیں، تمام ربوبیت کی تعریفیں، تمام خالقیت کی تعریفیں، تمام پرورش کی تعریفیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد کان الحمد یکون الحمد فی کل زمان وفی کل آن للہ تعالی۔ صفات الکمال اللہ کے لیے بندے، آپ کے تعریفیں، مخلوق کی تعریفیں، رسول کی بھی تعریفیں، نبی کی بھی تعریفیں، ولی کی بھی تعریفیں، بڑے کی بھی تعریفیں، چھوٹے کی بھی تعریفیں، غریب کی بھی تعریفیں، امیر کی بھی تعریفیں، لیکن رب کی تعریف جو ہے وہ ربوبیت کی تعریف، خالقیت کی تعریف۔ الحمدللہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تحلی زیب و زینت کی ذریعہ، اور ایک ہے تخلی یعنی پاک کرنے کا ذریعہ۔ رسول اللہ نے اس جملے میں اشارہ فرمایا زیب و زینت کی کلمہ الحمدللہ ہے، یعنی الحمدللہ کلمۃ تحلیت زیب و زینت کی کلمہ۔ رب چاہتے ہیں کہ میرا تعریف کریں، جو رب کا تعریف کرتا ہے اللہ اس کا تعریف فرش پہ بھی کرتا ہے، عرش پہ بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان المیزان۔ رسول نے فرمایا ایک سبحان اللہ یہ کلمۃ تخلیت جو انسان کے ساتھ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے تخلیہ۔ فرماتے ہیں پہلے دھلائی ہے پھر اسری ہے، کپڑوں کو دھونا یہ اول ہے کہ میل ختم ہو، کچیل ختم ہو۔ ارے بندہ پہلا توبہ کرے نافرمانی سے، گناہوں سے، فتنوں کے کاموں سے، پھر عبادت کرے تو عبادت کی مزہ کچھ اور رہے گی۔ سبحان اللہ کلمۃ تنزیہ، یہ پاکی کی کلمہ ہے،
پاک ہے اللہ تعالیٰ ان سے جو اللہ کے شان کے ساتھ مناسب نہ ہو۔ ارے بندہ جو صفت اللہ کے شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے اس کو چھوڑے، جو صفت تیرے شان کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہے۔ سبحان اللہ صفت النقصان الشرک ونسبت الولد ونسبت القبح الی اللہ تعالی۔ پاک اللہ تعالی ان صفات سے جو اللہ کے شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، ابھی دیکھیں والحمد للہ، اس کو کلمۃ تحلیہ کہتے ہیں، زیب و زینت کی کلمہ۔ رسول نے فرمایا یہ دو کلمے جو ہیں، ارے بندہ سونا، ان دو کلموں کی وزن، یہ دو کلمے میزان کو بڑھوا دیتی ہے۔ میزان کیا چیز ہے؟ ترازو ہے جس میں اعمال تولا جائے گا۔ زمین آسمان ایک پلے میں رکھ دی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں تو پھر بھی یعنی باری نہیں ہوگی۔ اگر کلمۃ الاخلاص رکھ دی جاتی ہے تو اس کی وزن سے وہ باری رہے گی۔ رسول نے فرمایا وہ بڑے بڑے پلے اس کو بڑھوا دیتی ہے۔ یہ سبحان اللہ والحمد للہ، ارے اس کو پڑھتے رہیں، تمہاری قیمت بڑھے گی، تمہاری حیثیت بڑھے گی، تمہاری شان اور عظمت بڑھے گی، میزان کو بڑھوا دیتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ ارے مومن جب میزان کو بڑھوا دیتی ہے تو یاد رکھنا تمہیں بھی بڑھوا دیتے، تمہیں بھی اٹھا لیتے، پڑھتے زمین پہ لیکن چرچے ہوتے ہیں عرش برین پہ، ہوتے ہیں انسانوں کے زبانوں پہ، تمہارے چرچے ہوتے ہیں فرشتوں کے زبانوں پہ۔ اور رسول نے فرمایا او ما بین السماوات والارض سبحان اللہ والحمد للہ کی وزن زمین اور آسمان کے درمیان کو بڑھوا دیتی ہے۔ زمین اور آسمان کی خلا کو دیکھیں، تمام کائنات اس میں موجود ہے، پھر بھی کائنات کو نہیں بڑھوا دیا، لیکن سبحان اللہ والحمدللہ کی حیثیت اتنی ہے، اللہ نے اس کو اتنا وزن عطا کر دیا ہے کہ یہ اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے، اس کے جلال سے زمین اور آسمان بڑھ جاتی ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کی قیمت بڑھے گی۔ اشارہ اس میں تیسرا جملہ، میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ نور، آقا نے تیسرا جملہ ذکر فرمایا الصلاۃ نور،
ارے بندے نماز عادت نہ سمجھیں، نماز عبادت سمجھیں. جس نے نماز کو عبادت سمجھا رسول نے فرمایا کہ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے. علامہ نووی فرماتے ہیں فرض نماز ہو پھر بھی نور ہے، نفل نماز ہے تو پھر بھی نور ہے، ارے واجب نماز ہے تو پھر بھی نور ہے. نور کا معنی چمک کا ذریعہ، نور کا معنی دمک کا ذریعہ، نور کا معنی جلال کا ذریعہ، نور کا معنی قربت کا ذریعہ. نور الوجہ، چہرے کا نور رہے گا، نمازی اٹھتے رہیں گے، چہرے چمکتے رہیں گے، نمازی چلتے رہیں گے، ان کے آگے آگے روشنی پھیرتی رہے گی. اور الصلاۃ نور، نور القلب، دل کی پریشانیوں کی ذریعہ ہے، دل کی پریشانیوں کی دوری کی ذریعہ ہے. نماز پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، دل کی پریشانی چلی جائے گی، دب جائے گی. میرے نبی نے فرمایا سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے. آقا نے فرمایا الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کی نور ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. نماز پابندی سے پڑھیں. چھوٹی جملہ رسول نے فرمایا الصدقۃ برہان، الصدقۃ برہان. رسول کا ایک ایک جملہ اس کی قیمت دنیا اور ما فیہا سے زیادہ ہے. آقا نے کئی جملے ذکر فرمائے، ایک جملہ یہ گئے الصدقۃ برہان، ارے صدقہ دینا یہ دلیل ہے کہ بندہ مومن ہے. برہان کا معنی یہ ہے الصدقۃ برہان، جو خیرات کر دیتا ہے. خیرات کیا چیز؟ یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کریں، اگر یا کیاری کے لیے کوئی فائدہ نہیں، دکھلاوے کے لیے کوئی فائدہ نہیں. 1 روپے خرچ کریں اللہ کے رضا کے لیے. اگر پیسے نہیں ہیں اللہ نے تمہیں زبان عطا فرمایا، زبان کے ذریعے سے لوگوں کی بھلائی کی فکر کریں، لوگوں کی خیر خواہی کی فکر کریں. جو رب سبحان صدقے پر ثواب دیتا ہے، مال کے خرچ پر دیتا ہے. اگر کوئی بندہ خیر خواہی اختیار کرے، محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے. ہم نہ صدقہ دیتے ہیں اور نہ لوگوں کو بلاتے ہیں، نہ دعوت دیتے ہیں. ابھی اجتماع آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کریں. جس طرح آپ گانوں کی فکر اور گلی گلی میں گانوں کی فکر اور اس کی فضیلتیں بیان کر دیتے ہیں، تو رب کے دین کی فضیلتیں بیان کرتے رہیں تو تمہاری فضیلت اوپر بیان کی جائے گی. اگر اپنے آپ کو سورج کی طرح
ہاں یہ چھانا چاہتے ہو اور اس کو روشن کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کے آگے گردن جھکائیں، دین کو مانیں۔ اور سب پیسے نہیں ہے تو زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس سے دین کی خدمت کریں، دین کے محافل کے لیے تیاری کرتے رہیں، اجتماع ہو، شبی جمعہ ہو یا کوئی دینی مجلس ہو وہاں بیٹھتے رہیں، اس نیت سے جائیں اللہ اس میں تو کوئی بخشا ہوا آدمی ہے، اس کے تو فعل پہ اللہ مجھے بخشے گا، یہ ارادہ کریں۔ تو الصدقۃ برہان، جو مال خرچ کرتے ہیں یہ دلیل ہے کہ بندہ مومن ہے۔ رسول نے ایک جملہ ذکر فرمایا، پانچواں جملہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، سنہری جملہ، الصبر ضیاء، ارے صبر کرنا روشنی ہے، صبر کو اللہ نے تابانی عطا کر دی ہے، صبر کو اللہ نے کرنیں عطا کی ہے، صبر کو اللہ نے حرارت عطا کی ہے۔ صبر کی 3 قسم ہے، پہلا قسم یہ ہے الصبر عن المعصیت، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، دیکھیں غور سے سنیں، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا۔ ارے یہ گلیوں میں جو لڑکے فلمیں دیکھتے ہیں ان کو ذرا بتا دیں، زناکار کو ذرا بتا دے، مسلمانوں میں یہ زنا کی رغبتیں بڑھتی ہیں، شہوتوں کی رواج بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ دعوت اللہ نہیں ہے۔ جب دعوت اللہ گلی گلی میں کوچے کوچے میں رہی تو نافرمانیاں مٹ جاتی ہے، مکہ مدینے میں نافرمانیاں عروج پر رہی، صحابہ نے دعوت کا لباس پہن لیا، ہر ایک کو بتاتے رہے نافرمانی کی عروج ختم ہو گئی، دین کا عروج شروع ہونے لگی۔ ارے وہ دل کی بتی بجھ گئی ہے۔ الصبر عن المعصیت، دیکھو یوسف نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا، اللہ نے فرش سے عرش پہ بیٹھایا، گناہ کی نافرمانی کے چھوڑنے سے اللہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے، اعمال کے ذریعے سے حالات کی تبدیلی ہوتی ہے، اعمال کے سنوارنے سے حالات کی سدھر جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں۔ عمل کی فکر کرے، رسول نے فرمایا، بخاری مشکات شعب الایمان کی روایت ہے، رسول نے فرمایا 7 بندے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، امام عادل بادشاہ، ہر بندہ اپنا جان کا بادشاہ ہے۔ آپ تو گیلا زرداری نواز شریف سے کرتے ہیں، عمران خان سے کرتے، لیکن کبھی آپ نے اپنی جان سے گیلا نہیں کی کہ بندہ تو نے کیا سوچے
کبھی تم نے اپنے جان سے گیلا کیا ہے؟ ان سے گیلا کرتے ہو. حالت کی تبدیلی یہ نہیں ہے، حالت کی تبدیلی یہ ہے جان سے گیلا کرے. رسول نے فرمایا ایک وہ بندہ ہوگا جس کو عورت گناہ کا دعوت دے دے، ذات حسب و جمال، فقال انی اخاف اللہ. جب گناہ آپ کو دعوت دیتی ہے، آپ نے گناہ سے توبہ کیا، آج سب توبہ کریں. اللہ جو ہم نے کیا اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. زندگی کی گارنٹی نہیں ہے. روزانہ یعنی یہ پیغامات آتے رہتے، فلان مر گیا، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، غریب، مریض اور تندرست، بیمار. ارے موت کی گارنٹی نہیں ہے. اور ایک صبر علی طاعت، یعنی نیکی کو ہمیشہ اپنا دستور بنائیں. جس طرح لباس کے فکر ہے، غذا کے فکر ہے، مزدوری کی فکر ہے، تو اللہ کی تابعداری کی بھی اسی طرح فکر کریں. اللہ کی تابعداری کی بھی فکر کریں. آخری جملہ رسول نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن ہے، رب کا فرمان ہے. یہ اگر آپ نے عمل کیا یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، آپ کا وکیل ہے، قبر کا وکیل، حشر کا وکیل. اگر یعنی آپ نے عمل نہیں کی، عمل کا مطلب سنو. قرآن نے فرمایا زنا حرام، آپ نے کہا حرام. قرآن نے فرمایا چوری حرام، آپ نے کہا حرام. قرآن نے فرمایا شراب حرام، آپ نے کہا کہ حرام. جب شادیاں ہو رہی ہے جوان شراب پیتے ہیں، شراب کے بغیر ان کو مزہ نہیں آتا. جس شادی کی بنیاد شراب پر ہو اس میں کیا خیر و برکت رہے گی. الصبر علی الطاعت. اور قرآن حجت لک وعلیک، قرآن نے جو فرمایا اس پر تو نے عمل کی تو یہ آپ کے لیے دلیل ہے، اور آپ کے اوپر بھی دلیل ہوگا جب آپ نے اس پر عمل نہیں کی. رسول نے فرمایا بندہ جب صبح کر دے فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر بندہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، فَبَائِعُ نَفْسَهُ، وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے. اگر نافرمانی کرتا ہے انہوں نے اپنے جان کو ہلاک کیا. موتقوہا او موبقوہا، موتقوہا یا تو بندے نے اس جان کو جہنم سے آزاد کیا جب انہوں نے نیکی کی، اور موبقوہا یا انہوں نے اس جان کو برباد کیا جب انہوں نے نافرمانی کی. ارے یاد رکھے نافرمانی میں وقتی لذت ہے، وقتی مزے ہے، وقتی مزے ہے، دائمی مزے نہیں ہے. نیکی میں دائمی مزے ہے. آئیے نیکی کا کام کرتے رہے اور گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اس کو پسند کریں، اس کو لے لیں. اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت لباس دے دے گا. اگر تم نے دین کا لباس پہنا ہے اللہ تمہیں آخرت کا لباس عطا کر دے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.